اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله۔ حدیث نمبر 3863۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سمعت عروة بن الزبیر يحدث عمر بن عبد العزیز في امارته اخر المغیرة بن شعبة الاسرى وهو امیر الکوفہ فدخل ابو مسعود عقبة بن عمرو الانصاری جد زید بن حسن شہد بدرا فقال لقد علمت نزل جبریل فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر سے سنا، وہ عمر بن عبد العزیز سے ان کے دور خلافت میں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، یعنی میں نے حضرت عروہ بن زبیر سے سنا کہ وہ عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں ان سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اخر المغیرۃ بن شعبۃ الاسرى، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر کو مؤخر کر دیا تھا، وہو امیر الکوفہ، اور وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ فدخل ابو مسعود، تو ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری جو زید بن حسن کے نانا ہیں، وہ داخل ہوئے شہیدہ بدرن، اور ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لقد علمت، تمہیں معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 صلوات، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا امرت، اسی طرح مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کذالک کان بشیر بن مسعود یحدث عن ابیہ، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد گرامی یعنی ابو مسعود سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری صحابی رسول، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے حدیث لائی تھی، جس کو امام بخاری نے مسلم سے تخریج کی تھی۔ وہ جسٹ ایک اوپر حدیث ہے بالکل، اس میں یہ لفظ موجود ہے ابا مسعود البدری، اور یہاں پر لفظ موجود ہے شہیدہ بدرن، یعنی امام بخاری پہلے جو حدیث لے کر آئے اس میں بدری ہونا بطور صفت لے کر آئے، اور دوسری جو حدیث لے کر آئے شہیدہ بدرن، یہاں بطور خبر لے کر آئے۔ اور ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے اکثر مورخین میں سے اکثر ان کو بدری صحابیوں میں سے شمار کر دیا ہے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ بدری صحابی نہیں تھے،
بلکہ یہ میدان بدر میں یعنی بدر میں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ حدیث ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا ہے نا۔ باب المواقیت میں حدیث مروی ہے، امام بخاری نے باب المواقیت کے اندر یہ حدیث روایت کی، پوری حدیث ہے وہاں پہ، جس کو امام بخاری نے عبداللہ بن مسلمہ سے تخریج کی ہے، یعنی حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب فأخبرہ عروۃ بن الزبیر فأخبرہ ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یوماً، اور اس کے بعد یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے نماز عصر کو مؤخر کر دیا تھا ایک دن، وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا ہے نا۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد ہیں، بنو امیہ کے دور میں اکثر عمرہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھاتے تھے، یہ انہوں نے غلط روی جاری کی تھی۔ تو جب عمر بن عبد العزیز نے نماز کو مؤخر کیا تو اس پر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹوک دیا، خلیفہ راشد کو۔ تو اسی باب المواقیت کے اندر جو حدیث ہے اخیر میں ہے فَعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، یعنی عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ تم اسے جانو جو تم بیان کر رہے ہو حدیث، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نماز کا وقت بھی مقرر کیا گیا تھا؟ یعنی مؤخر کرنے میں یہ ہے کہ مؤخر کرنا، جس وقت میں نماز کو پڑھنا مستحب اس سے مؤخر کرنا مراد ہے یہاں پر، یعنی نماز کو وقت مستحب سے مؤخر کرنا۔ تو تمام نمازیں ہیں، فجر کو احناف کے نزدیک فجر کے لیے وقت مستحب کیا ہے؟ جب اسفار ہو جائے، اور گرمی کے دنوں میں ظہر کا وقت کب ہے؟ مؤخر کر کے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں، ٹھنڈک کے دنوں میں جلدی نماز پڑھنا چاہیے، یا بدلی ہو تو بھی جلدی نماز پڑھنا چاہیے ہے نا۔ اور عصر کو اول وقت میں ہے نا، یہ مستحب ہے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے ٹھنڈک ہو ہے نا۔ تو عصر کو اول وقت میں، اور مغرب کو بھی اول وقت میں، عشاء کو مستحب وقت یہ ہے کہ تہائی رات۔ تو عصر کی نماز کو اول وقت جو مستحب وقت تھا اس سے انہوں نے مؤخر کر دیا، تو عروہ بن زبیر نے انہیں ٹوک دیا ہے نا۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا جب وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ تو اس وقت
ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا فقد علمت نزل جبریل، تمہیں معلوم ہے فصلى، تو جبریل نے نماز پڑھی تو رسول اللہ نے نماز پڑھی، 5 نمازیں۔ تو باب المواقیت کے اندر یہ لفظ ہے، ایسے ہے نزل جبریل فصلى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 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 فصلى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ 5 نمازیں، یعنی جبریل نے جب نماز کس انداز میں ادا کی جائے اس کی کیفیت بتانے کے لیے رسول اللہ کے پاس حاضر آئے تھے۔ نماز تو کا فرض ہوئی تھی، شب معراج دی گئی تھی، لیکن اس کو کس انداز میں ادا کرنا ہے، کن لمحوں میں ادا کرنا ہے، کن وقتوں میں ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے جبریل امین نے آپ کو وہ کیفیت بیان کی ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جبریل نے اگر ان کو تعلیم دی، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ سے وہ افضل ہوئے، حالانکہ رسول اللہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، جبریل بھی مخلوق ہے، تو یہ لازم نہیں آتا ہے۔ یہ کہنا، اعتراض کرنا بیجا ہے، اس لیے بیجا ہے کہ بیٹا باپ بیٹے سے سیکھ لیتا ہے کوئی علم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے بیٹا باپ سے افضل ہو گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے استاد اگر شاگرد سے کوئی اچھی بات سیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شاگرد جو ہے استاد سے افضل ہو گیا ہے نا۔ تو یہ 5 نمازیں تھیں، آگے اسی کو بیان بھی کیا ہے، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ فدخل ابو مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری جد زید بن حسن، زید بن حسن کے نانا، یہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ کون تھے؟ زید بن حسن بن علی بن زید بن حسن بن علی ابن ابی طالب ہے نا۔ کیسے نانا تھے؟ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا بشیر۔ کیا نام تھا؟ بشیر کی پہلی شادی سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے کی گئی، پھر ان کے بعد وہ بشیر امام حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئی تو زید پیدا ہوئے، پھر امام حسن مجتبیٰ کے بعد بشیر عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی کے نکاح میں آئی جن سے عمر پیدا ہوئے ہے نا۔ تو اس لیے جدو زید بن حسن کہا گیا، زید بن حسن کے نانا ہے نا۔ فقال لقد علمت، تمہیں معلوم ہے، نزل جبریل اترے، فصلى تو نماز پڑھی، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ پوری حدیث آپ باب المواقیت میں بخاری میں دیکھ سکتے ہو۔ ثم قال هكذا امرت، اور وہاں پر باب المواقیت کے جو اندر الفاظ ہے وہ یہ بہذا امرت، یہاں ہاکذا امرت یعنی اسی طرح مجھے حکم دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کیفیت اور انداز اور جس وقت میں نماز پڑھی ہے اس وقت میں نماز پڑھنے اور اس کیفیت اور اس انداز سے ادا کیے جانے کا حکم دیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا۔
کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابی، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اس حدیث کو اپنے والد سے بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ابو مسعود سے. ٹھیک ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمة عن ابی مسعود البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الآیتان من آخر سورة البقرہ من قراها فی لیلۃ کفتاہ. قال عبد الرحمن فلقیت ابا مسعود وهو یطوف بالبیت فسألت فحدثنیہ. یہ حدیث ابو مسعود بدری صحابی سے مروی ہے. امام بخاری ایک تیسری سند سے حدیث لے کر آتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو مسعود بدری صحابی ہیں، تبھی باب سے مطابق ہوگی یہ حدیث. یہاں بطور صفت بدری کو ذکر کیا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک، جس نے ان دونوں کو ایک رات میں پڑھا کفتاہ ہو، تو وہ دونوں آیت اس پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائے گی. کفتاہ ہو ضمیر من کی جانب لوٹ رہی ہے، لفظاً مفرد ہے اور مانن کیا ہے؟ من جمع ہے. تو وہ دونوں آیت اس پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص رات میں یعنی قیام اللیل کرنا چاہتا ہے اور وہ قیام اللیل میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لے، تو یہ آخری 2 آیت اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گی. کیونکہ یہاں 2 آیت کا پڑھنا، کیونکہ سورت ملانا ہے کم از کم 3 آیت ہو، لیکن یہ 2 آیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آیت اسے کافی ہوگی، 3 آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کافی ہوگی؟ کیونکہ یہ دونوں آیت 3 آیت کے مقدار کے برابر ہے، بلکہ زیادہ ہے نا، بلکہ 3 آیت سے زیادہ ہے، برابر کیا. تو یہ کافی ہو گئی. ایک مطلب دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کہ آخری 2 آیت جو شخص قیام اللیل میں سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز میں پڑھے، تو وہ شخص اس رات میں ہر مصیبت، ہر بلا، ہر ناگوار چیز سے محفوظ و مامون رہے گا. کفتاہ ہو تو اس پڑھنے والے کے لیے یہ دونوں آیت کافی ہو جائے گی، یعنی اسے محفوظ رکھے گی. تو دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کا. سچ پوچھئے تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو ہے قیام اللیل میں مجھے پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. مطلب جو تہجد کا وقت ہے، تہجد میں شوق پیدا ہو گیا مجھے کہ میں آمن الرسول ہی پڑھوں، ہے نا. انشاءاللہ آئندہ سے خیال رکھوں گا اس کا. قال عبد الرحمن نے کہا، یہ سند میں موجود ہے نا، ابراہیم کے بعد عبد الرحمن بن یزید، فلقیت ابا مسعود، میں نے ابو مسعود سے ملاقات کیا، وہو یطوف بالبیت، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. فسألتہ، تو میں نے اس حدیث کا سوال کیا، میں نے پوچھا اس حدیث کے بارے میں. فحدثنی ہے، تو انہوں نے یہ حدیث مجھ کو بیان کی ہے. تو عبد الرحمن بن یزید نے علقمہ سے روایت کی، علقمہ نے ابو مسعود تھے، لیکن عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود سے اس حدیث کو روایت
مطلب جو ہے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، تو عبد الرحمن بن یزید جو ہے ابو مسعود سے روایت کر سکتے ہیں، علقمہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سماع ان کو حاصل ہے نا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب طواف کر رہا ہو بندہ تو کیا اس وقت کوئی علم کی بات کر سکتا ہے، دین کی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس حدیث پاک میں اس بات کا جواز ہے کہ وہ دینی بات اور علم کی بات وہ کر سکتا ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں کرے جتنی ضرورت ہو، اور بہتر ہے کہ نہ کرے، ہے نا۔ لیکن بہرحال اگر وہ تھوڑا بہت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ غائب ہو جاتا ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی محمود بن الربیع ان عتبان بن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار۔ یہ حضرت یہ حدیث مروی ہے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں عتبان بن مالک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، عتبان بن مالک ممن شہیدہ بدر من الانصار، ان انصار صحابہ میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ عتبان بن مالک، عتبان انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خبر یہ دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تحویل سند وحدثنا احمد قال حدثنا عنبسۃ حدثنا یونس قال ابن شہاب ثم سألت الحسین بن محمد وهو احد بنی سالم وهو من سراتهم عن حدیث محمود بن ربیع عن عتبان بن مالک فصدقہ، یعنی اس حدیث کو ابن شہاب نے کہا کہ میں نے حسین بن محمد سے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ اور حسین بن محمد کون ہے؟ یہ سالم کے بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ وَهُوَ مِن سُرَاتِهِمْ، سرات یا سرات، سرات اگر اس کو سرات پڑھیں تو یہ ساری کی جمع ہوگی، جیسے قاضی کی جمع قضات، داعی کی جمع دعات، راعی کی جمع روات، ویسے ساری کی جمع سرات۔ ساری کا معنی ہوتا ہے شیر، اور چونکہ شیر تو سردار نہ ہوتا ہے جانوروں کا، ہے نا، تو اسی لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَهُوَ مِن سُرَاتِهِمْ، اور وہ ان کے یعنی سالم کے بیٹوں میں کے سرداروں میں سے تھے، ہے نا۔ تو میں نے حسین بن محمد سے محمود بن ربیع کی حدیث کے متعلق پوچھا کہ وہ عتبان بن مالک سے روایت کرتے ہیں، فصدقہ، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح روایت کرتے ہیں، ہے نا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ وکان من اکبر بنی عدی وکان ابوہ شہید بدرا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عمر استعمل قدامۃ بن مظعون علی البحرین، آج اسے بحرین کر ڈالے سب، علی البحرین، وکان شہید بدرا وہو خالو عبداللہ بن عمر وحفصۃ۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ مجھے خبر دی، امام زہری کہتے ہیں، اور وہ جو ہے عدی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور ان کے والد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ بدری صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا نام پاک جتنے ہیں سب کو جمع کر لیا جائے اور کسی گھر میں کاغذ پہ لکھ کر یا لگا دیا جائے تو اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہو سکتی اور اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگ سکتی،
یہ فضیلت ہے اس کی. کیا فضیلت ہے؟ اس لیے جو نام آتے جائیں نوٹ کرتے جاؤ. ہیں سمجھ رہے ہو نا؟ ان عمر استعمل قدامۃ بن مظعون علی البحرین. حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو بحرین پر عامل بنایا، گورنر بنایا. وکانا شہیدہ بدرن، اور قدامہ بن مظعون بدر میں حاضر ہوئے تھے. وہو خالو عبداللہ ابن عمر و حفصہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کے ماموں تھے. حضرت حفصہ ام المومنین سگے ماموں تھے. زینب بنت مظعون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، جن سے عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ پیدا ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ قدامہ نے ایک مرتبہ شراب پی لیا تھا. کیا پی لیا تھا؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں. حالانکہ یہ بدری صحابی ہیں، مگر انہوں نے جو شراب پیا تو قرآن سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی. قرآن پاک میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یعنی ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس میں کوئی گناہ نہیں جو کھائیں. تو انہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو مومن کھائے، نیک عمل کرنے والا مومن کھاتا ہے پیتا ہے، گرچہ حرام ہو لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں. تو جب یہ بات حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچی اور سب سے پہلے الجارود العقدی نے گواہی پیش کی حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے گواہ؟ تو کہا حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی گواہی پیش کی. پھر ان کی بیوی جو ہند بنت ولید ہیں، ان کی بیوی نے بھی اپنے شوہر کے خلاف گواہی دی کہ ہاں شراب کے نشے میں. تو حضرت عمر نے ان کو حد جاری کرنے کا حکم دیا، جاری کیا گیا. آپ یہ غور کریں کہ یہاں بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف جو ہے گواہی دی. کس قدر وہ لوگ تقوی و طہارت والے تھے. اور یہاں آج کا ماحول، اگر صحیح میں گناہ کیے ہو تو بیوی جو ہے 10 ہاتھ جھوٹ بولتی ہے آگے چل کر. وہ ایسا نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، اس میں درس عبرت ہے. یہ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہ آیت پیش کی. تو حضرت عمر نے کہا کہ آگے اس کے ہے اذا متقوا، جب وہ اللہ سے ڈریں. یعنی اللہ سے ڈرنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے رک جائے تبھی اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. ورنہ تو دعویٰ اس کا کھوکھلا ہے. کوئی اگر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا پھرے، تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے. کہا تم نے یہ آیت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا کو دیکھ لیا، مگر اذا متقوا کا نہیں دیکھا. یعنی خطا کی، جس کی وجہ سے قدامہ بن مظعون ناراض رہنے لگے. حضرت عمر کے کون تھے؟ سگے سالے نہ تھے. زینب بنت مظعون نکاح میں تھی تو سگے سالے تھے. اور بیوی نے گواہی دی، اور ان کی قدامہ کی بیوی جو ہند بنت ولید ہیں، انہوں نے گواہی ان کے خلاف دی قدامہ کے. سگے سالے پر حج جاری کی، جس کی وجہ سے یہ ناراض رہنے لگے. پھر ایک ساتھ دونوں نے حج کیا تو حضرت عمر کو خواب میں بشارت ہوئی
کہ اپنے بھائی قدامہ سے صلح کر لو۔ چنانچہ جب بیدار ہوئے تو فوراً جو ہے حضرت قدامہ کو طلب فرمایا اور ان سے صلح مصالحت ہو گئی، پھر دونوں راضی ہو گئے، ہے نا۔ اب بہرحال کہ جب بدری صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تم جو چاہے کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، تو پھر حضرت عمر نے حد کیوں جاری کی؟ ان کے لیے تو جنت واجب ہو چکی تھی، انہیں جہنم میں جانا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جنت جو واجب ہوئی ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے، حکم اخروی ہے وہ۔ اللہ نے اس آیت میں حکم اخروی بیان کیا ہے، یقیناً وہ جنت میں جاتے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن حد جاری کرنا یہ دنیاوی حکم ہے، اور بہرحال یہ ہر ایک پر نافذ ہوگا، چاہے وہ بدری ہو یا غیر بدری ہو، اس لیے جاری فرمایا۔ اب آپ دیکھیں حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت حفصہ کے سگے ماموں کون تھے؟ قدامہ بن مظعون، یعنی ممیہ سسر تھے رسول اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، مگر آپ پوری حدیثوں میں کہیں بھی اٹھا کر دیکھو گے اتنے سگے رشتے موجود ہونے کے باوجود ان لوگوں نے رسول اللہ کو کبھی جو ہے رشتوں سے نہیں پکارا، داماد یا بیٹا یا بھتیجا یا اس طریقے سے نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے نا، فخریہ رشتے نہ ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویرۃ عن مالک عن الزہری ان سالم بن عبد اللہ اخبرہ قال اخبر رافع بن خدیج عبد اللہ ابن عمر ان عمیہ وکانا شہیدہ بدرا اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن کراء المزارع قلت لسالم فتقرئها انت قال نعم ان رافعا اکثر علی نفسہ۔ یہ سند میں دیکھیے امام مالک ہیں زہری سے پہلے، اور بھی اس کے علاوہ باب المواقیت میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے اندر بھی امام مالک موجود ہیں، ہے نا، کیونکہ عبداللہ بن مسلمہ سے جو حدیث تخریج ہے تو انہوں نے کہا کہ قرأت علی مالک، ہے نا۔ ائمہ اربعہ میں سے دیکھیے امام مالک امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، ہے نا، کہیں پر دادا استاد ہیں اور کہیں پر دادا استاد ہیں۔ اب جیسے دیکھیے عبداللہ بن محمد بن اسما یہ امام بخاری کے استاد، اور ان کے استانی ہے جویرہ، اور جویرہ نے روایت کیا ہے مالک سے، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے بخاری دوسری جلد ہی میں جہاں پر فتنہ خوارج کے بارے میں بتایا گیا ہے صفاء الاحلام، تو امام بخاری نے اس حدیث کو عبداللہ بن یوسف سے تخریج کی ہے، اور عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ حدثنا مالک، کیا کہا؟ تو وہاں بھی مالک ہیں، یعنی کئی جگہوں پر امام مالک سے حدیث تخریج کی گئی ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہے ائمہ اربعہ کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں، اب بخاری چلاتے پھرتے ہیں۔ ارے بیٹا جس بخاری پہ تم ناز کرتے ہو نا وہ ان ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک پر جو ہے اس کا دار و مدار ہے۔ اگر بخاری تمہیں تسلیم ہے تو امام مالک بھی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا،
کیونکہ پھر تو بخاری پہ سوال نہ اٹھے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ بیان کیا، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ امام بخاری کا کہ بتانا یہ ہے کہ کہاں پہ سالم بن عبداللہ نے انہیں خبر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج نے عبداللہ بن عمر کو خبر دیا کہ ان کے دونوں چچا، یعنی رافع بن خدیج کے دونوں چچا یعنی ظہیر اور مظہر، یہ دو نام تھے، یہ لوگ میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور ان دونوں نے خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لائق کاشت کھیتی کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ قلت لسالم، میں نے سالم سے کہا، فتکرہوہا انت، تم تو کرایہ پہ دیتے ہو؟ قال نعم، کہا، ان رافعا اکثر علی نفسی، کہ رافع جو ہے یعنی رافع بن خدیج اپنے نفس کے اوپر زیادہ سختی کرتے تھے۔ نقد کے عوض نقد کو کرایہ پر دینا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ تو اسی چیز کو اسی پر کہتے ہیں کہ وہ بھی حدیث میں جو ہے قابل کاشت کھیتی کو، اس کی پیداوار کو کرایہ پر دینا، اسے بھی تصور کرتے تھے کہ جیسے نقد کو آپ کرایہ پر دو اور اس سے کچھ 2% 4% لو، ارے کچھ نقدی آپ کسی کو دو، ہے نا، کا 2% لیں گے تو سود نہ ہے؟ تو ویسے ہی اگر کوئی قابل کاشت کھیتی کی پیداوار ہے، اسے دے دے، 1 کنٹل گیہوں میں نے آپ کو دے دیا، صحیح ہے صاحب، اور میں نے کہا کہ ہر مہینہ مجھے جو ہے 10 روپے چاہیے، تو سود نہ ہے؟ تو یہاں پر مراد ہے ان کراء المزارع سے، قابل کاشت کھیتی کو کرایہ پہ دینے سے نہیں، بلکہ قابل کاشت کھیتی کی پیداوار کو کرایہ پر دینے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رافع جو ہے اپنے اوپر زیادہ وہ کرتے تھے، وہ جو ہے قابل کاشت کھیتی کو بھی کرائے پہ نہیں دیتے تھے، بالکل نہیں دیتے تھے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن حسین بن عبد الرحمن قال سمعت عبد اللہ ابن شداد بن الحاد اللیثی قال رأیت رفاعت ابن رافع الانصاری وکانا شہید بدرن۔ سارے نام نوٹ کر لینا ہے بہت دھیان سے، کہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شداد بن حاد لیثی سے سنا کہ میں نے رفاعہ بن رافع انصاری کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا بیٹا پیارے، اس کے بعد ہے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر و یونس عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر انہ اخبرہ ان المسور بن مخرمۃ اخبرہ ان عمرو بن عوف وهو حلیف لبنی عامر بن لؤی وکانا شہید بدر مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دیا کہ مسور بن مخرمہ نے ان کو خبر دیا کہ عمرو بن عوف یہ قبیلہ عامر بن لؤی کے حلیف تھے۔ تو عمرو بن عوف صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں حاضر ہوئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ بن الجراح الی البحرین
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بحرین کی جانب بھیجا یاتی بجزیتہا کہ اس کا جزیہ لے کر آئیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا صالح اہل البحرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لیا۔ اس وقت مجوس تھے وہاں، کون تھے؟ مجوسی تھے، انہوں نے بغیر جنگ کے جو ہے صلح کرنا ہی گوارا کیا، صلح ہو گئے تو جزیہ دینا پڑتا تھا ان کو۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاء ابن الحضرمی، ان کے اوپر صحابی رسول علا بن حضرمی کو امیر بنایا، گورنر بنایا۔ علا بن حضرمی یہ جو مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو ابو عبیدہ ابن جراح بحرین کا مال لے کر آئے۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، تو انصار صحابہ نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی۔ فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں پہنچ گئے، کیونکہ جزیہ آیا ہوا ہے نا۔ فلما انصرف، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مڑے، فتعرضوا له، تو وہ لوگ جو ہے درپے ہوئے، اس کے مال کے درپے ہوئے کہ ہم کو ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ تھوڑا آپ لوگ بھی مسکرا دو، ہے نا۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے تبسم کی بات آئے تو تبسم آنا ہی چاہیے، ہیں؟ کیوں؟ وہ کیا ہے شعر؟ ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے دل کا جانا۔ کسی کو یاد ہے؟ اور پیر نصیر الدین کا وہ شعر ہے، گولوڑا شریف کے ہیں رہنے والے۔ بہرحال ہی نہ راہم، جس وقت آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا، اظنکم سمعتم، میرا گمان ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا، ان ابا عبیدہ قدم بشیء، کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، بولے جی ہاں یا رسول اللہ، جی بات تو یہی ہے۔ قال فابشروا، میرے آقا نے فرمایا فابشروا، خوشخبری ہو، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، توقع رکھو، امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، خدا کی قسم تمہارے اوپر فقر کا مجھے اندیشہ نہیں۔ یا اس کو فقرہ پڑھو، ما نافیہ، اور الفقرہ مفعول ہے نا۔ کہ مجھے، بلکہ یہی ہے، مل فقرہ اخشا علیکم، مجھے تمہارے اوپر مفلسی کا، غربت کا اندیشہ نہیں، ولیکنی اخشا ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من قبلکم، جیسے کہ دنیا کشادہ کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر۔ فتنافسوها، تو پہلے کی امت جو ہے اس دنیا میں رغبت کر بیٹھے، دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، کما تنافسوها، تو تم لوگ بھی فتنافسوها، تو تم لوگ اس میں رغبت کر بیٹھو گے، کما تنافسوها، جیسے کہ ان لوگوں نے اس میں رغبت کر لیا۔ وَتُهْلِكَكُمْ، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، کما اہلکتہم، جیسے کہ دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس لیے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔
ایک چیز یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے اوپر کی طرف دیکھو گے تو اپنے کو کمتر پاؤ گے، ہمیشہ اپنے ماتحت نیچے کی طرف دیکھو کہ جو آپ سے کم پیسہ والا ہے، جو آپ سے، جس کا گھر آپ سے کم خوبصورت ہے، اچھا ہے، اس کی طرف آپ دیکھو گے تو اپنے آپ کو خوش و خرم پاؤ گے اور دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوگی۔ لیکن جب بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو گے تو چاہو گے کہ ہمارے پاس بھی ہو، تو سوائے غم کے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس لیے دنیا کی طرف رغبت نہیں کرنا چاہیے اور فقر اختیار کرنا چاہیے، ہے نا۔